السلام علیکم۔ شام غلامی۔ انسانوں کے جبر و ستم سے احساسات و جذبات کچل کر محکوم بنا لیا جائے تو ایسی غلامی کو کبھی دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ زنجیریں توڑنے کا ذوق یقین ہو تو ایک نہ ایک دن شام غلامی ختم ہو کر صبح آزادی کا آفتاب ضرور طلوع ہوتا ہے۔ بعض قومیں آزادی کی صدیوں جدوجہد کرتی ہیں۔ خوش قسمتی سے برِ صغیر میں مسلمانوں نے غلامی کی ایک صدی ہونے سے بھی قبل آزادی کی منزل کو پا لیا۔ اگر انگریز سے آزادی صرف مسلمانوں ہی کا مطمع نظر ہوتا تو شاید غلامی کا اتنا عرصہ بھی برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اتنی تاخیر ہوئی تو آزادی کی جدوجہد میں ہندوؤں کا شامل ہونا ایک سبب تھا، بلکہ انگریز کے لیے اس صورت میں مسلمانوں کو غلام بنانا ہی ممکن نہ ہوتا اگر خطے میں صرف مسلمان ہی ہوتے۔ معتصب ہندوؤں کی سوچ میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ، دل میں کدورت اور دماغ میں خناس ہمیشہ سے رہا تھا اور ہے۔ ان کے تن من میں مسلمانوں کے خلاف برِ صغیر میں ہندو اکثریت پر 1000 سال کی حکمرانی کی آگ دہکتی رہتی تھی بھی۔ انگریزوں کے برِ صغیر پر قبضے میں محاشوں کی بدنیتی کا گہرا عمل دخل تھا، مگر انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے ہندوؤں نے نیک نیتی سے کوشش کی۔ حالانکہ ادب غلامی کی خوگر ہندو اکثریت کے لیے کیا فرق تھا؟ مسلمان آقا ہوں، انگریز ولندریزی یا کوئی بھی، مگر ان کے اندر کے کینے اور نفرت نے مسلمانوں سے 1000 سال غلامی کے انتقام کی ٹھانی ہوئی تھی۔ انگریز سے نجات حاصل کرنے سے زیادہ ان کے سر پر مسلمانوں کو غلام بنا کر غلامی کا بدلہ لینے کی دھن اور بھوت سوار تھا۔ انگریز جاتے تو اقتدار ہندو اکثریت کو منتقل ہونا تھا، اور پھر وہی ہوتا جو معتصب اور منتقم اکثریت کی بے پایہ خواہش تھی، جس کا مسلم قائدین کو ادراک محض انگریز کو جنگ عظیم دوم میں زوال کی پستی میں گرتی معیشت دیکھ کر ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ مسلمانوں کے الگ وطن کی بنیاد علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد بن چکا تھا۔ قائد اعظم اس نقطہ نظر کے سرخیل بن کے سامنے اور شاید قوموں کی آزادی کی زندگی میں اپنے بلبوتے پر اتنے مختصر عرصے میں آزادی حاصل کرنے اور الگ وطن کے قیام کی ایسی پہلی نادر مثال ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 7 سال میں پاکستان منصہ شہود پر آ گیا۔ اپنے بلبوتے پر اس لیے کہ آزاد تو مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان بھی ہوئے ہیں، مگر اپنے بلبوتے پر نہیں۔ اس میں اقوام متحدہ اور مہذب و متمدن اور ترقی یافتہ ممالک زیادہ سرگرم رہے، جن کے سر سے ان 2 مسیحی ریاستوں کی آزادی سے شاید بڑا بوجھ اتر گیا ہو، مگر ان کے ضمیر پر وہ بھاری پتھر پون صدی سے موجود ہے جس کے نیچے فلسطینیوں اور کشمیریوں کی سسکیاں اور آہ و بکا، مظلومیت اور بے بسی دب کے رہ جاتی ہے۔ بات عمومی رویوں اور اجتماعی سوچ کی ہوتی ہے۔ کالی بھیڑیں بھی مل جائیں گی، تاہم مسلمان فطرتاً آزادی پسند اور غلامی بیزار و غلامی گریز قوم واقع ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کشمیر اور فلسطین میں آزادی کی خاطر ان گنت سپوتوں کا جان قربان کر دینا ہے۔ اس عظیم مقصد میں خواتین اور بچے بھی کچھ کم کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس کے برعکس بنیے کی طرح سر جھکا کر غلامی قبول کرنے کی مسلمانوں کے دل میں سوچ کا دور دور تک شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگست آزادی کا مہینہ اور قوم جشن مناتی ہے۔ ہر قوم کی طرح پاکستانیوں کو بھی اپنا پیارا قومی پرچم لہرانے، خوشی سے جھوم جھوم جانے اور بل کھانے کا حق ہے، مگر یہ آزادی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ادھوری آزادی اور اپنی تکمیل کی متقاضی بھی ہے۔ ہماری قیادتوں سے پاکستان نہ سنبھل سکا، وہ دو لخت ہو گیا۔ یہ سب یک لخت ہوا یا سازشیں پنپ رہی تھیں؟ بہرحال بنگلہ دیش بن گیا۔ سقوط مشرق پاکستان ایک بھیانک سانحہ تھا، مگر کسی قدر اطمینان کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ آزاد ملک ہے اور اکھنڈ بھارت کی پرچھائیوں سے محفوظ رہا۔ نظریہ پاکستان ڈوبا نہیں، اپنی آب و تاب اور چمک دمک بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے۔
ہماری آزادی کی تکمیل نہ صرف کشمیر کے آزاد ہونے سے بلکہ جوناگڑھ مناوادر اور سرکریک کے پاکستان کا حصہ بننے سے ہوگی۔ عمران خان کی حکومت نے بجا طور پر ان علاقوں کو پاکستان کے نقشے میں حصہ دکھا کر ایک تو دنیا پر بھارت کی جارحیت واضح کی، دوسرا نئی نسل کے ذہن میں اس نقشے پر نظر پڑتے ہی مقبوضہ علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کی طرف مان نہیں پڑے گی۔ ذرا کشمیریوں کی حالت زار پر غور کیجیے، ان کی زندگی کس المیے سے دوچار ہے، ان کی شام غلامی کا خاتمہ اور صبح آزادی کتنی دور ہے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، لیکن اخلاقی اور سفارتی طور پر باقی اللہ بہتر کرے کہہ کر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ توکل پر ہمارا ایمان اور توکل کے ساتھ تدبیر و تدبر پر بھی یقین محکم ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز ذرا کھپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ ہمیں کشمیریوں کو اپنے بلبوتے پر آزادی دلانے کا چارہ کرنا ہوگا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کیا قائد اعظم نے جب جنرل گریسی کو کشمیر پر لشکر کشی کا حکم دیا تھا کسی بڑی ملک یا تنظیم سے مدد کی امید وابستہ کی تھی؟ آج سعودی عرب کے بارے میں ایک طرف اشتعال انگیز، دوسری طرف سیاسی مقصد کے لیے چاپلوسانہ بیان بازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ہر ملک کی طرح سعودی عرب خود مختار ملک اور اپنے مفاد کے تعین میں کسی کی مرضی و منشا کا مخالف نہیں۔ دراصل معاملات عموماً بیجا توقعات وابستہ کرنے سے گڈمڈ ہوتے ہیں۔ خانگی مسائل بھی بیجا توقعات سے جنم لیتے ہیں۔ 1000 روپیہ اسلامی ڈالنے والے 1.5 گنا یا ڈبل کی توقع رکھتے ہیں۔ پوری نہ ہونے پر لڑائی۔ اصولی طور پر کسی سے مالی تعاون کیا یا دفاعی بدلے میں کوئی توقع نہ رکھی جائے تو توقعات خراب ہونا تو کجا کبھی درار بھی نہیں پڑ سکتی۔ سرزمین حجاز ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے۔ اس کا دلوں میں سدرۃ المنتہا جتنا بلند و بالا مرتبہ ہے۔ جن کو اس مقدس دھرتی سے پرخاش ہے، ان کے تحفظات بھی دور ہونے چاہیے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔